بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کا مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہمیں اگر چاہتا تو وہ کسی اور بھی مذہب میں پیدا کر دیتا، لیکن اسلام کی نعمت ملی، یہ بہت ہی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اسلام میں کچھ پسندیدہ کام ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، انسان کے کردار کیسے ہونے چاہیے، انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام میں سب سے پسندیدہ کون سا انسان ہے؟ تو اسلام میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک نیک انسان، اچھے صفات والا ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے، اپنانے کی وجہ سے معاشرہ بھی ہمارا خوشگوار بنتا ہے اور ماحول بھی ہمارا ایک اچھا ترقی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے اخلاق کی بہت اہمیت اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے ترازو میں قیامت کے دن سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوں گے اس کے اخلاق۔ دوسری اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا مومن روزہ رکھنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے مومن سے افضل ہے، اس کے درجے کو آسانی سے پا لیتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں کہ اچھے اخلاق ہونے والا انسان آج بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہم لوگ اپنا اسلام سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس خالی مسجد تک آنا ہے اور نماز پڑھنا، بس خالی ہم نے آج اسی کو ہی اسلام سمجھ رکھا ہے، باقی ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روبرو نہیں کرایا اور اس کی کوئی چیز ہماری اہمیت رہی نہیں گئی۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے آج ہم لوگوں کی زوال کی کمی۔ تو تواضع اور عاجزی سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلندی عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ تو ہمیں تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے ہر وقت۔ ہمیں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں بننا چاہیے۔ بڑا ہوتا کیا ہے؟ ہمارے رہن سہن الگ ہو سکتے ہیں ایک امیر سے، ایک غریب کے، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کی قبریں تو ایک جیسی ہوں گی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے سچ بولنا۔ سچ بولنے سے انسان کے ہر شعبے میں کیا ہوتا؟ اچھا بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جن اچھے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے انہی میں سے ہے ایک سچ بولنا۔ سچ بولنے سے اپنے معاشرے میں انسان، سوسائٹی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ہر شخص اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کے حق میں گواہی بھی دے دے تو لوگ اس کی گواہی بھی قبول کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا شمار سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیک کاموں کا راستہ دکھاتا ہے اور نیک کام جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب آدمی سچائی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، کسی سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ کسی سے عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ دیکھو، دنیا میں انسان کو ایک دوسرے سے لین دین کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اس لین دین میں ہمارے اکثر کیا ہوتے ہیں؟ وعدے نبھانے پڑ جاتے ہیں، وعدے قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو جب وعدہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ اس طرح کے کام کو خوب ہی اچھی طریقے سے بتلایا
کہ خوب اچھی طریقے سے وعدہ پورا کرو. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپس میں کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو. لیکن آج ہمارے پاس سوچیں کہ ہم ان سب کاموں کو کتنا کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہمارے اندر رہ گئی ہے؟ بالکل نہیں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں ایک یہودی سے کچھ بات چیت ہوئی. اس بات چیت میں ایک وعدہ ہوا کہ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہیں پر ٹھہریے، میں گھر سے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گا. وہ شخص گھر گیا اور وعدہ اپنا بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے. ایک دن ہو گیا اس کا انتظار کرا نہیں آیا، دوسرا دن ہو گیا انتظار کرا نہیں آیا، تیسرا دن ہو گیا تو وہ کسی کام سے مکہ کے بازار میں آیا اور جب آ کر دیکھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا اور آپ سے منتیں کرنے لگتا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنا وعدہ بھول گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا وعدہ تو بھول سکتے ہو لیکن میں اپنا وعدہ کبھی نہیں بھول سکتا، میں اپنے وعدے کا پابند ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ جو بھی وعدہ کرا جائے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. وعدے کی اگر جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو آج ہمیں اس کی کوئی اہمیت ہمارے اندر باقی نہیں رہ گئی. مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وعدہ خلاف ورزی کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے. تو چوتھی چیز ہے کہ امانت داری. امانت داری اختیار کرنے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے. دیکھو کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھی تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کی امانت ہے اور جب وہ مانگے تو اسے پورے طور پر دے دیں. اسی کو امانت داری کہتے ہیں. امانت دار ہونا ایک بہت ہی اچھی صفت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امانت دار لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. قرآن خود کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو لوگ اپنی گواہیاں ٹھیک دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی خیال کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے. امانت دار لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ امانت داری ایمان کا اہم جز ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت داری روزی کو کھینچتی ہے اور خیانت فقر فاقے کو لاتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو امانت دار رہی اس کے پاس ایمان نہیں. تو ہمیں امانت داری بھی اختیار کرنا ہے. ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے غصے. غصے میں اپنے آپ کو قابو میں کریں. بہت سی مرتبہ انسان کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے. اسلام نے ایسے وقت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ کہا ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کریں، اور اگر نہیں قابو کرتے ہیں تو اس سے صرف آپ کا ہی نقصان ہوگا اور بعد میں آپ پچھتائیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید کے ساتھ اس طرح کے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس وقت میں غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام بندوں کے سامنے اس کو حکم دیں گے کہ جو سی چاہو حور پسند کر کے لے لو. تو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے نرم مزاج ہونا چاہیے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی لوگ کیا پسند کرتے ہیں، نرم مزاج ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی نرمی اختیار کرو. اسی طریقے سے سخاوت سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی. سخاوت، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت ہے مال کی. اگر یہی مال انسان کا غلط راستے پر خرچ ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. اور اگر یہی مال ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں. اور اسی کا نام سخاوت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. سخاوت کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، لیکن جہنم سے دور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو کسی دوسرے کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. پریشان حال آدمی کی مدد کرنا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ایک اچھی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں اور اسے دنیا ہی میں اچھا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی بہترین انعام سے نوازیں گے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے. جو کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت میں کوئی ایک پریشانی دور فرما دیں گے. تو لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل، زبان، ہاتھ، پیر اور جسم کی دوسری طاقتیں کسی کام کی مدد آئیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں سبھی لوگ اس پر عمل کریں. عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہر بار جو ہے نا باتیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آج ہم نے بتلایا کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے، کیا کیا اس کے اندر صفتیں ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق والا ہونا ایک انسان بہت ضروری ہے. آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اس کی سب سے بڑی زوال کی مسلمانوں کی یہی کمی ہے کہ آج ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں گئی. ہم نے اسلام کو بس خالی یہیں تک سمجھ رکھا ہے، مسجد آنا اور نماز پڑھنا، اور اس کے بعد کوئی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. صحابہ کرام اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے وہ صرف اپنے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے کری ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.